میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورنیہ اس لیے بھی آپ کے یہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا، جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا، مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھیں جو روزے میں تھیں، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حق بنتا ہے میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنے تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے، ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ قرآن میں یہ لکھا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا ہے، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہے لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو کیسے اور کس طرح بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو گاڑیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔ آپ کو پتا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ بتائیے چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے، پیروں سے معذور،
ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان جیسے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جاتا، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو۔ ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے، ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے، چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں۔ دنیا دیتا بتانی سب تمہارے محلوں تک یہ پہنچائے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اس کے، سزائیں 20-20 سال کی عرض کی گئی ہیں، اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں۔ آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو، لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تمام گھر ان کے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہوش میں آئیں گے، جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے، اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو۔ آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے۔ کیوں بھائی تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے؟ کیوں تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے تو کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہوں ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے ہیں۔ اس کے دن کا 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا